चेयरमैन पीसीबी की पाक भारत मैच से पहले कौमी टीम से मुलाकात। मोहसिन नकवी प्रैक्टिस के दौरान आईसीसी एकेडमी पहुंचे, खिलाड़ियों से मिले और हौसला बढ़ाया। एशिया कप सुपर 4 में पाक भारत मुकाबला कल होगा। भारत ने आइंदा हमला किया तो सऊदी अरब हमारे साथ होगा। सऊदी अरब को कोई खतरा हुआ तो अपनी सरजमीन की तरह उनका दिफा करेंगे। मुआहदे में और भी मुल्क शामिल होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लंदन में ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, मुआहदे में दिफा की तमाम जरूरियात शामिल हैं। दुनिया को पैगाम देना चाहिए, हम मुसलमान मुल्क एक जिस्म की मानिंद है। मुसलमान दुनिया को नेटो जैसा इत्तेहाद बनाना चाहिए। और फ्रांसीसी सदर का सऊदी वली-अहद से टेलीफोनिक राब्ता। फलस्तीन इसराइल के लिए 2 रियासती हल पर बात। सदर मैक्रोन ने कहा, आलमी बरादरी को मजीद मुतहरिक करने का वक्त आ गया है। 2 कौमें 2 रियासतें, सबके लिए अमन और सलामती। फलस्तीनी रियासत के लिए न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को 142 मुल्कों ने मंजूर किया। डिक्लेरेशन मशरिक वस्ता में अमन की राह हमवार करेगा। दिफाई मुआहदे के बाद पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब और सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वर होगा। जब अस्करी और मौशी कुव्वत मिलती है तो सुपर पावर कहा जाता है। सेनेटर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब। कहा, जो पाकिस्तान के खिलाफ जाहिरियत के अज़ाइम रखते हैं उनके लिए सोचने का मकाम है। मार्का हक के बाद सबको समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान पर हमले का अंजाम क्या होता है। सऊदी अरब के खिलाफ जारहाना अज़ाइम रखने वाले याद रखें पाकिस्तान जारियत का जवाब कैसे देता है। जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड गुल रहमान और उस्ताद मुरीद पुरस्कार तौर पर हलाक। भारतीय मीडिया सोशल मीडिया के मुताबिक फितनतुल हिंदुस्तान का दहशतगर्द हेलमंद में 17 सितंबर को हलाक हुआ। ज़राए का कहना है दहशतगर्द गुल रहमान फितनतुल हिंदुस्तान मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर था। दहशतगर्द गुल रहमान पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, चीनी शहरियों, मासूम शहरियों और इदारों पर हमलों में मुलव्वस था। तज्जियाकार शाहिद रंग कहते हैं दहशतगर्द हाई वैल्यू टारगेट था। हलाकत बड़ी कामयाबी है। गुल रहमान की मौत फितना हिंदुस्तान के लिए बड़ा धचका है। एशिया कप सुपर 4 का सुपर मुकाबला कल होगा। पाकिस्तान और भारत दुबई में मद्दे मुकाबले आएंगे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बड़े मुकाबले से पहले प्रैक्टिस। पाकिस्तान ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी। पिछले मुकाबले में भारतीय टीम के हाथ न मिलाने पर तनाजा खड़ा हुआ था। पाकिस्तान ने हाथ न मिलाने का कहने वाले मैच रेफरी एंडी बायक्रॉफ्ट से माफी मंगवाई थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एशिया कप के आइंदा मैचेस के लिए मोटिवेशनल स्पीकर की खिदमत हासिल कर ली। डॉक्टर राहील अहमद कौमी टीम का हौसला बढ़ाएंगे। पिंडी भटिया में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 6 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक। सुखेकी के इलाके में छत बच्चों और उस्तानी पर आ गिरी। खातून टीचर समेत तमाम अफराद की लाशें निकाल ली गईं। माँ बेटे ने घर में ट्यूशन सेंटर खोला हुआ था। हादसे में 4 भाई जाँ बहक हुए। वालिद ने बताया रेस्क्यू वाले 2.5 घंटे बाद पहुंचे। अपनी मददात के तहत मलबे से लाशें निकाली। पंजाब में सैलाब तबाही के अनगिनत दास्तानें छोड़ गया। आरिफवाला में बेवा का सब कुछ छिन गया। कहती हैं सर से छत चली गई, बच्चे बेआसरा हो गए। चिश्तिया में 1000 से ज्यादा छोटी बड़ी आबादियां मलिया मेट। मरकजी सड़कें टूट गईं। उच्च शरीफ के कई इलाके पानी पानी। मकीन दरबदर हो गए। जलालपुर पीरवाला में मुतासिरीन सड़क पर हुकूमती इमदाद के मुंतजर। झंग में मुतासिरीन की उम्र भर की जमा पूंजी सैलाब में बह गई। लियाकतपुर की बस्ती गुलमानी में लोगों के मकान डूब गए। बहावल नगर में सैकड़ों अफराद बेघर हो गए। हजारों एकड़ पर फसलें दरियाबोर्द हो गईं। मोटरवे M5 का मशरकी हिस्सा भी सैलाब में बह गया। मोटरवे जलालपुर पीरवाला से उच्च शरीफ तक बंद। इमदाद न मिलने पर सिंध के सैलाब मुतासरीन का मोरो रोड पर एहतजाज। दादू से मोरो जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन कहते हैं हमारे घर डूबे हुए हैं, इंतजामिया कोई मदद नहीं कर रही। कश्तियां और खाने पीने का सामान दिया जाए। नौशेरो फिरोज का गांव शेर मोहम्मद खोसो ज़ेर-ए-आब। जमीनी रास्ता मुनक़ता। पेट और मलेरिया जैसे अमराज फूट पड़े। वजीर सेहत ने इकलौती बेटी को कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवा दी। मुस्तफा कमाल की बेटी को मीडिया के सामने सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगाई गई।
کہا اپنی بیٹی کی طرح قوم کی ساری بیٹیاں عزیز ہیں. بیٹی سے درخواست کی میڈیا پر جا کر ویکسین لگواؤ. کوئی بچی کینسر سے بچ گئی تو آخرت سنور جائے گی. سروائیکل کینسر ویکسین کے خلاف مہم چلانے والوں سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ. ذرائع کا کہنا ہے پروپیگنڈا والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند ہوں گے. وزارت قومی صحت نے FIA سائبر کرائم ونگ کو خط لکھ دیا. صدر آصف علی زرداری کا چین میں کاشغر فری ٹریڈ زون کا دورہ. کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری یا وننگ نے صدر کا استقبال کیا. صدر کو بتایا گیا فری ٹریڈ زون 3.5 مربع کلومیٹر رقبے پر محیط ہے. زون سوست پورٹ گلگت بلتستان اور گوادہ پورٹ سے جڑا ہوا ہے. صدر نے وسط ایشیائی ملکوں یورپ، جنوبی کوریا اور جاپان کے اسٹالوں کا معائنہ کیا. صدر آصف علی زرداری کا کاشغر یونیورسٹی کا بھی دورہ. سی پیک سینٹر پر بریفنگ دی گئی. صدر آصف علی زرداری کی پاکستانی طلباء سے ملاقات. گفتگو میں کہا طلباء محنت سے پڑھیں اور پاک چین دوستی مضبوط بنائیں. صدر آصف علی زرداری نے کاشغر کی تاریخی عیدگاہ مسجد کا دورہ کیا. مسجد کے شاندار فن تعمیر کو سراہا اور عصر کی نماز ادا کی. مریم نواز نے کہا بانی PTI کا دور ختم ہو گیا. نون لیگ سمیت تمام اتحادی ساتھ ہو جائیں. ہمیں صرف لیول پلینگ فیلڈ دیں. آپ پھر 10 نشستیں جیت کر دکھا دیں. اگر سچے ہیں تو چیلنج قبول کریں. اسد کیسر کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان پر رد عمل. کہا سب کے سامنے ہے نواز شریف نے ووٹ کو عزت کا جھوٹا بیانیہ بنایا. حرمین شریفین ہمارے عقیدے سے جڑے ہیں. یہ ریاست کا معاہدہ ہے. تحریک انصاف نے دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کیا. پاکستانی عوام حرمین شریفین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں. سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ. FBR نے فہرستیں تیار کر لی. دولت کا دکھاوا کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں کا آغاز 1 اکتوبر سے ہوگا. FBR ذرائع کے مطابق سوشل میڈیا پر مہنگی گاڑیاں، موٹر سائیکل، کشتیوں کی نمائش کرنے والوں کے گوشواروں کی چھان بین ہوگی. بنگلوں، فلیٹس، فارم ہاؤسز، جیولری اور گھڑیوں کی نمائش کرنے والے کو گوشوارہ جمع نہ کرانے پر کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. شادی اور دیگر تقریبات میں نوٹوں کی بارش کرنے والے بھی زد میں آئیں گے. سعودی عرب کے قومی دن کی مناسبت سے لاہور میں تقریب. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی شرکت. گورنر نے سعودی سفیر نواف بن عبد المالکی کو گلدستہ پیش کیا. گورنر نے سعودی سفیر کے ساتھ سعودی قومی رقص میں بھی حصہ لیا. سردار سلیم حیدر نے کہا پاک سعودی دفاعی معاہدے سے دنیا میں نئی تاریخ رقم ہو گئی. فیلڈ مارشل کی صلاحیتوں کی بدولت پاکستان کو حرمین شریفین کے دفاع کی سعادت ملی. دنیا میں گرین پاسپورٹ کی قدر بحال ہو گئی. تقریب میں سعودی سفیر نواف بن عبد المالکی نے اردو میں تقریر کی. کہا دونوں ملکوں میں دفاعی، سفارتی اور تجارتی تعلقات خوشائند ہیں. پاکستان میں انٹرنیٹ سروس متاثر. واٹس ایپ پر رابطے میں دشواری. انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ یمن کے قریب سمندر میں انٹرنیٹ کیبلز کا کٹنا بتایا جا رہا ہے. ان کیبلز میں سے 2 کیبل پاکستان آتی ہیں. کیبل بحالی میں کچھ ٹائم لگے گا. ہیکرز نے لندن، برلن اور برسلز ایئرپورٹس کا سسٹم ہیک کر لیا. یورپ کے بڑے ایئرپورٹس کے چیک ان سسٹم سائبر حملے سے متاثر. چیک ان اور بورڈنگ سسٹم متاثر ہونے سے فضائی آپریشن میں خلل اور تاخیر. مسافروں کی طویل قطاریں لگ گئیں. برطانیہ کا سب سے بڑا ہیتھرو ایئرپورٹ بھی سائبر حملے سے متاثر ہوا. ترجمان پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے اپنے بیان میں کہا سائبر حملے سے پاکستانی ایئرپورٹس محفوظ رہے. پاکستان کے تمام ایئرپورٹس پر آپریشن معمول کے مطابق جاری ہے. تمام سافٹ ویئر سسٹمز معمول کے مطابق فعال ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بگرام ایئر بیس کی واپسی کے لیے کوشاں. کہتے ہیں افغانستان سے بات کر رہے ہیں. بگرام ایئر بیس کو کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. امریکی فوج کے انخلا کا طریقہ کار شرمناک تھا. چینی صدر سے اچھی گفتگو ہوئی. ٹک ٹاک ڈیل کی منظوری دی. امریکی سرمایہ کار تیار ہیں. معاہدے پر دستخط رسمی کارروائی ہوگی. ٹک ٹاک کا فین ہوں. ڈیل امریکہ اور نوجوانوں کے لیے اہم ہے. آٹزم سے متعلق بڑی پیش رفت ہونے والی ہے. بدامنی کے شکار نیو اورلینز اور نیو یارک میں فوج بھیجیں گے.
غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 24 گھنٹے میں 51 فلسطینی شہید، بھوک سے 9 سال کا بچہ دم توڑ گیا۔ غزہ میں عمارتیں اسرائیلی فورسز کے نشانے پر، شہر کے مرکز کی جانب پیش قدمی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے فلسطینیوں کی تکلیف الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ غزہ میں صورتحال خوفناک ہے، زندگی میں ایسی تباہی اور اتنی بڑی تعداد میں اموات پہلے نہیں دیکھی۔ ملک میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 13,49,49,000 سے تجاوز کر گئی۔ الیکشن کمیشن نے ووٹرز کے اعداد و شمار جاری کر دیے، جس کے مطابق ملک میں موجود ووٹرز کی تعداد 7,23,54,000، جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 6,25,95,802 ہے۔ کراچی نے کبھی کسی کی بدمعاشی قبول نہیں کی، کراچی کے ہوتے ملک میں معاشی بحران نظر نہیں آتا۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں آج کراچی میں جو کچھ ہے وہ MKM کے دور میں بنا، 17 سال سے کراچی ہمارے پاس نہیں۔ عالمی ادارے کراچی کو قابل رہائش بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں آئین نئے صوبے بنانے کی اجازت دیتا ہے، لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے، اسی لیے نئے صوبوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پی رہنما سسی پلیجو نے رد عمل میں کہا MKM کے نئے صوبے کے خواب اور سوچ کی مذمت کرتے ہیں۔ سندھ کے باشعور عوام صوبہ تقسیم کی سازش ناکام بنائیں گے۔ 27ویں ترمیم میں سندھ مخالف شکیں کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس میں ملزم عمر حیات پر فرد جرمائد، ملزم کا صحت جرم سے انکار۔ اسلام آباد سیشن عدالت کے جج نے ملزم سے استفسار کیا، ثنا یوسف کو آپ نے قتل کیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ الزام ہے آپ نے ثنا یوسف کو موبائل فون بھی چھینا تھا۔ ملزم عمر حیات نے کہا میں نے ایسا کوئی بھی جرم نہیں کیا، الزامات جھوٹ ہیں، سماعت 25 ستمبر تک ملتوی کریں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا چین میں شینگنگ پاور کمپنی کا دورہ۔ گورنر سندھ نے کہا کہ یہ دورہ سندھ میں ماحول دوست توانائی اور صنعت کے فروغ کا نیا باب ہوگا۔ سندھ میں گرین انرجی اور جدید صنعتوں کے فروغ کے خواہاں ہیں۔ پاک چین صنعتی تعاون سندھ میں روزگار اور معاشی ترقی کا ذریعہ بنے گا۔ ٹیکنالوجی منتقلی اور ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ سندھ کا روشن مستقبل ہے۔ بابا گرو نانک کی برسی کی سہ روزہ تقریبات کا آغاز، ملک بھر سے سکھ یاتریوں کی بڑی تعداد شرکت کرے گی، تیاریاں مکمل۔ سرحد کی بندش کے باعث بھارتی سکھ یاتری تقریبات میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ ایشیا کپ کا سپر 4 مرحلہ شروع، پہلے میچ میں سری لنکا نے بنگلہ دیش کو 169 رنز کا ہدف دے دیا۔ داسن شناکا کی برق رفتار 50، کوشال مینڈس نے 34 رنز بنائے۔ مستفیض کی 3 وکٹیں۔ میچ سے پہلے ویلالاگے کے والد کے لیے 1 منٹ کی خاموشی۔ ڈونت ویلالاگے کے والد جمعرات کو سری لنکا افغانستان میچ کے دوران ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئے تھے۔